میرے عزیز بھائیوں، آپ حضرات دل میں یہ ارادہ کریں کہ میں اپنے دوست کو دنیا کا سب سے بہترین تحفہ دوں، ہدیہ دوں، گفٹ دوں، سب سے بہترین چیز میں اس کو ہدیے میں دوں۔ تو کیا خیال ہے آپ کا کہ دنیا کی بہترین چیز ہدیے میں دینے والی کون سی ہے؟ کیا آپ ہدیے میں اس کو بنگلہ دیں گے جو سب سے بہترین چیز ہے، یا گاڑی، یا بہترین موبائل، یا اس کے علاوہ جو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ آپ اپنے دوست کو سب سے بہترین ہدیہ کیا دیں گے؟ تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ میرے خیال سے اپنے دوست کو، کسی بھائی کو، کسی کو ہدیہ دینے والا جو بہترین گفٹ ہے وہ ہنسی ہے، مسکرانا ہے، اس سے میٹھے بول کہنا ہے۔ میرے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر یہی معمول رہا ہے۔ عن جابر بن سمرہ قال كان في ساقي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه فقلت أكحل العينين وليس بأكحل۔ اس کا مختصر سا ترجمہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں کسی قدر باریک تھیں اور آپ کا ہنسنا صرف تبسم ہوتا تھا۔ میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا تو دل میں سوچتا کہ آپ سرما لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت سرما لگائے ہوئے نہیں ہوتے تھے، بلکہ طبعاً آپ کی آنکھیں سرمگی تھی۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبسم کرنے والا، ہنسنے والا نہیں دیکھا۔ آپ غور کیجئے کہ آپ اپنے دوست کو کون سا تحفہ دیں گے؟ کیا میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی، مسکرانا دیں گے، یا دنیاوی چیزیں اس کو گفٹ میں دیں گے؟ تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو بہترین تحفہ اور گفٹ اگر دیں تو پیار کے بول دے دیں، مٹھاس کے بول دے دیں، میٹھے الفاظ دے دیں اور ایک مرتبہ مسکرا دیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اگر والدین سے مسکرا کر بات کر لی تو 100 حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، دیگر فضیلتیں ہیں۔ بہرکیف میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھائی کو دیں تو مسکرا کر جواب دیں، ہنسی دیں۔